بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن بحال کی ہیں آفیشیل چینل سے؟ ہاں، ایشو کیا آ رہا تھا؟ اچھا، وہاں سے جو ہے نا وہ چینل ڈاؤن جا رہا ہے۔ چلیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ تو اب یہ اوپن کاز پہ جائے گا تو میں اس کو اوپن کاز انفو ٹی وی کی طرف سے جو ہے وہ کروں؟ چلو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو سوشل اسٹڈیز کلاس 4 پیج نمبر 60۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ نمبر 2 پہ درست غلط ہم جو ہے نا وہ پچھلے پیج سے کرتے آ رہے تھے، 59 سے۔ انسان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وسائل محدود ہیں۔ بالکل درست ہے جی، یہ اس پہ ٹک کا نشان لگا دیں۔ دنیا کے تمام ممالک ہر چیز میں خود کفیل ہیں۔ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ تھوڑا سا سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کچھ میں خود کفیل ہوتے ہیں اور کچھ میں جو ہے نا وہ 4 نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، تجارت سے ممالک کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے جی۔ اور وہ اشیاء جو دوسرے ممالک سے خریدی جاتی ہیں برآمدات کہلاتی ہیں، یہ غلط ہے جی۔ جو اشیاء دوسرے ممالک سے خریدی جاتی ہیں وہ درآمدات کہلاتی ہیں، امپورٹس کہلاتی ہیں۔ جو دوسرے ممالک کو بیچی جاتی ہیں نا وہ برآمدات کہلاتی ہیں۔ درست بھی کروا دیں تاکہ بچوں کا جو ہے نا ذرا وین انہینس ہو جائے گا۔ سوالات کے جوابات دیجیے جی۔ معاشیات سے کیا مراد ہے؟ معاشیات سے مراد کسی بھی ملک کے جو کسی بھی ملک کے معاشی معاملات کو سمجھنے اور دنیا کے معاشی معاملات کو سمجھنے کے علم کو معاشیات کہتے ہیں۔ معاشی انتخاب کی تعریف کریں اور مثال دے کر معاشی انتخاب کی وضاحت کریں۔ معاشی انتخاب کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل محدود ہوں تو اس ایسی صورت میں آپ اپنے انتخاب کو محدود کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو چاکلیٹ اور آئس کریم دونوں جو ہے نا وہ چاہیے اور آپ کے پاس 30 روپے ہوں، تو ایسی صورت میں دونوں اگر وہ 30 روپے کی ہیں تو ایک وقت میں آپ ایک ہی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس ماہ آپ چاکلیٹ کھا لیجئے، یا اس ہفتے آپ چاکلیٹ کھا لیجئے، اگلے ہفتے آپ آئس کریم کھا لیجئے گا۔ اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ اشیاء وہ ہوتی ہیں جن کو ہم زر کے ذریعے خریدتے ہیں، اور خدمات وہ ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی جسمانی، ذہنی اور بدنی جو ہے نا وہ جو ہے وہ سہولیات کے ذریعے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، تو انہیں جو ہے نا وہ خدمات کہتے ہیں، سروسز انہیں انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ ٹیچر کا جو ہے نا وہ پڑھانا خدمات ہیں، اور آپ کے پاس جو جیومیٹری اور بیگ ہے وہ اشیاء ہیں۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ملک کی معاشرتی تجارت میں تجارت کو کیا اہمیت حاصل ہے جی؟ لین دین، اشیاء کے لین دین اور تبادلے کو جو ہے وہ تجارت کہتے ہوتے ہیں، اور معاشی ترقی میں تجارت کو بے انتہا جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی کی وجہ سے درآمدات اور برآمدات کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ 4 کلاس ہے جی، تو ایک لائن میں جواب دوں گا، وہی ان کے لیے کافی ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا اور اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہمیں اپنی جو ہے وہ درآمدات کو کم کرنا ہوگا اور اپنی برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ یہ بہترین جو ہے نا وہ ایک جملے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑا کر لیں کہ جی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی درآمدات کو جو ہے وہ کم کرنا ہوگا اور برآمدات کو بڑھانا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سرگرمی ہے جی، پاکستان کی نمایاں برآمدات اور درآمدات کے نام لکھیں جی۔ برآمدات میں سوتی دھاگا ٹھیک ہے، سوتی کپڑا ٹھیک ہے، تیار کپڑے ٹھیک ہیں، سوتی چادریں ٹھیک ہے۔ درآمدات میں پیٹرول ہے، مشینری ہے، لوہا ہے، اور ٹرانسپورٹ کا سامان ہے۔ لوہا کی جگہ پہ بھی آپ ایگریکلچرل کا سامان جو ہے نا وہ، چونکہ چلیں وہ ٹھیک ہے، اس میں بھی 4 کلاس کے بچے ہیں تو جو ہے نا وہ ویسے آپ اس کی جگہ پہ اگر کروانا چاہیں تو ایگریکلچرل زرعی جو ہے نا وہ مشینری
بھی ہو سکتا ہے، یا وہ مشینری کے اندر آپ ایڈ کروا دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، پاکستان چین اقتصادی راہداری، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبے پر ایک رپورٹ مرتب کریں اور جماعت کے سامنے پیش کریں۔ برائے اساتذہ بچوں کے گروہ بنائیں، انہیں لائبریری میں لے جائیں اور ان سے کہیں کہ لائبریری میں موجود اخبارات سے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور ایک رپورٹ بنا کر جماعت کے سامنے پیش کریں۔ یہ آپ بچوں کو ہوم ورک کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، ان کے پیرنٹس اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہیڈک لے کر تو ان کو کروا سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان جن ممالک کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی ہے ان میں سے ایک چین بھی ہے، اور چین کو بائی روڈ جو ہے، چین کو بائی روڈ اگر وہ کسی اور جو ہے وہ بندرگاہ کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اگر ہوائی راستہ اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی چیز وہ جو ہے سمندر سے اٹھا کے اپنے ملک میں لے کر جانی ہے، تو وہ اگر ہوائی جہازوں کے ذریعے لے کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مہنگا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایک رابطہ قائم کیا جن ممالک کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھیں، تو جس میں سے پاکستان سب سے اہم ہے۔ تو ایک روڈ جو ہے وہ ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے پہلے شاہراہ ریشم کے طور پہ جو ہے نا وہ موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ چائنا جو ہے نا بائی روڈ جا سکتے ہیں۔ اور میرے ولاگز جو ہے وہ آفیشیل چینل پر پڑے ہوئے ہیں۔ مزید اس دفعہ جب دوبارہ جاؤں گا تو آپ کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ دکھا بھی دوں گا۔ میرا ویسے پلان ہے کہ میں سی پیک کا ایک وزٹ جو ہے نا وہ لائیو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دے دوں۔ تو بصورت دیگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سے جب یہ چیزیں بائی ایئر کی وجہ، آپ بائی ایئر اگر لے کر جائیں ایئر بس کے ذریعے، تو ایئر بس یعنی ہوائی جہاز جو ہے اس پہ پیٹرول بہت زیادہ لگے گا، اور بڑا قیمتی پیٹرول، آپ کو پتہ ہے کس قدر مہنگا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اگر آپ بائی روڈ بھیجیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ اس پہ جو ہے نا وہ لاگت اور خرچہ کم آئے گا اور چیزیں زیادہ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اور بھی جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کے لیے جو ہے نا وہ تجارت فروغ پائے گی، اور دونوں ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ مزدوروں کو مزدوری ملے گی، اور اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے اور بھی جو ہے نا وہ ڈھیر سارے۔ اب آتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو آپ نے کیسے کروانا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایکٹیویٹی کو آپ نے کروانا ہے۔ اس کے 2-3 جو ہے نا وہ ہیں۔ پاک چین، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاک چین جو ہے نا وہ اقتصادی راہداری یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی جو تمام تر جو ہیں جتنی بھی خبریں ہیں وہ آپ کو کسی نیشنل نیوز پیپر کے اندر ملیں گی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پہ آپ اگر جو ہے نا وہ بنیر سے ہیں، آپ اگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ ہیں KPK کے اندر، کوئی اور نام کیا لیں گے ہم، جیسے فار ایگزامپل میں اسلام آباد سے ہوں تو میں اسلام آباد کے کسی مقامی اخبار کو لیتا ہوں، تو بلکہ اسلام آباد کیپٹل ہے، اس کو ہم یہ تھوڑا سا بہتر نہیں رہے گا۔ مثلا بنیر جو ہے وہ، یا اور کون سا، بنو لے لیں، بنو ہے، اٹک ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ نہ تو کیپٹل ہیں، تو ان کے اندر آپ کو مقامی اخبار زیادہ جلدی ملے گا، اور مقامی اخبار جب ملے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے ایک آدھ خبر جو ہے نا وہ نیشنل ایسی مل جائے، لیکن آپ کو اس طرح کی خبروں کے لیے سب سے زیادہ نیشنل نیوز پیپر کو دیکھنا پڑے گا۔ البتہ نیشنل نیوز پیپر کے اندر آپ کو جو تجارتی خبریں ہوتی ہیں، اکنامیکل جو ریویوز ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اندر آپ کو یہ خبریں ملیں گی۔ آپ بچوں کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ 4-5-7 اخباریں ایسی ڈھونڈ لیں، ان کو اخباروں کے بیچ میں رکھ دیں، اور بچوں کو لے کر جائیں ایکٹیویٹی کے طور پر، اور وہاں پر بچوں کو جو ہے نا وہ بچے جب ان کو بتائیں بیٹا یہ دیکھیں پاک چین اقتصادی راہداری لکھا ہوا ہے، اس اخبار کو سائڈ پہ کر لیجئے، پھر اگلی اخبار وہ دیکھیں گے، بیٹا یہ دیکھیں اس خبر کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو الگ کر لیجئے۔ اب پھر آپ کی مرضی، اس کو کٹنگ کروا کے ایک رپورٹ بنوا لیں، یا آپ بچوں سے لکھوا کر ایک رپورٹ بنا لیں، اٹس اپ ٹو یو۔ تو ڈی واچ ڈی سبسکرائبر ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی کو اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور